گوش گزار کروں۔ قرآن پاک سیکھنا، اس کا کچھ حصہ سیکھنا اتنا ہی فرض ہے جتنا ہمارے لیے نماز پڑھنا فرض، جتنا ہمارے لیے روزہ رکھنا فرض، جتنا ہمارے لیے زکوٰۃ فرض ہونے کی صورت میں زکوٰۃ ادا کرنا فرض۔ وجہ یہ کہ قرآن پاک اگر صحیح طریقے سے نہ سیکھا تو اس سے خرابی کیا لازم آئے گی، اس کی میں آپ کو صرف 2-3 مثالیں عرض کرتا ہوں۔ قرآن پاک پڑھنے کے اندر جو غلطی ہے وہ 2 طرح سے ہو سکتی، کئی طرح سے ہو سکتی ہے، لیکن 2 بنیادی چیزیں، یا تو اس کی حرکات بدل جائیں، اعراب بدل جائے، زبر کی جگہ زیر پڑھ دیا، زیر کی جگہ جو ہے وہ ضمہ پڑھ دیا، پیش پڑھ دی، اور یا یہ ہے کہ مخارج صحیح طریقے سے ادا نہ ہو تو حرف بدل جائے۔ صاد کو صحیح طریقے سے ادا نہ کیا تو سین بن جائے گا، وا کو صحیح طریقے سے ادا نہ کیا تو ذال بن جائے گا، بعد کو صحیح طریقے سے ادا نہ کیا تو دال بن جائے گا۔ تو یوں جو ہے سا صحیح طریقے سے ادا نہ کری تو سین بن سکتی ہے، سین کو صحیح ادا نہ کیا تو سا صاد، دونوں میں کوئی بھی بن سکتا ہے۔ تو یہ 2 طرح کی غلطیاں بہت زیادہ ہیں، حرکات کی غلطی اور مخارج کی غلطی۔ حرکات کی غلطی سے معنی کتنا بدل جاتا ہے، اب آپ یہ دیکھیں، قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے عصا آدم ربہ، عصا آدم ربہ، آدم نے اپنے رب کی فرما برداری نہ کی، جو ایک خاص اس پیرائے کے اندر ہے۔ اب اس میں اگر اعراب بدل دیں، اعراب بدل کر پڑھا تو معنی یہ بنے گا کہ اللہ نے آدم کی نافرمانی کی، اللہ نے آدم کی نافرمانی کی، یعنی معنی کیا تھا اور بنا کیا اور ہوا کیوں کہ اعراب حرکات کے اندر غلطی کی۔ دوسری ایک مثال جو ابھی میں نے آیت مبارکہ پڑھی، شروع میں پڑھی تھی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے اس کے بندوں میں علماء ہی ڈرتے ہیں، اللہ سے اس کے بندوں میں علماء ہی ڈرتے ہیں۔ اگر اس کا اعراب بدلا، اگر اس کا اعراب بدلا تو معنی یہ بنے گا کہ اللہ اپنے بندوں میں سے علماء سے ڈرتا ہے۔ یہ حرکات بدلنے کا نتیجہ، جہاں فتح پڑھنا تھا وہاں ضمہ کر دیا، اور جہاں ضمہ پڑھنا تھا وہاں فتح کر دیا، یعنی زبر کی جگہ پیش کر دی اور پیش کی جگہ زبر کر دی، تو معنی ہی بدل گیا کہ بندوں میں علماء اللہ سے ڈرتے ہیں، اور یہاں معنی الٹ یہ بنے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے علماء سے ڈرتا ہے۔ کتنا معنی تبدیل ہوا، اور یہ نتیجہ کس کا ہوا کہ قرآن پاک صحیح طریقے سے نہ سیکھا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک مفہوم بیان کیا ہے، اسی آیت کے اسی ترجمے میں اور بھی تراجم موجود ہیں، لیکن جو ایک علماء نے معنی بیان کیا وہ یہاں عرض کیا۔ اسی طرح ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا، جن پر تو نے انعام کیا، ان کے راستے پر چلا۔ اب یہاں پر انعمت علیہم، تا پر زبر ہے، اگر یہ تا کے اوپر پیش پڑھ دی تو معنی یہ بنے گا کہ اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر میں نے انعام کیا، جن پر تو نے انعام کیا، اس کا معنی بنے گا جن پر میں نے انعام کیا۔ تو یہ ہے حرکات کی غلطی کا نتیجہ۔ اسی طرح مخارج بدلیں تو معنی کتنا بدلتا ہے۔ ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد، قل قاف کے ساتھ، گول قاف، اس کا معنی ہے کہ اے محبوب تم کہو، تم فرما دو وہ اللہ ایک ہے، تم فرما دو وہ اللہ ایک ہے۔ اب اس قاف کو پر کر کے نہ پڑھا، پر کر کے نہ پڑھا اور اس کو باریک پڑھا تو یہ بن جائے گا کل، وہ کاف ڈنڈے والا، حکام والا۔ اب اس کا معنی بنے گا کہ اے محبوب تم کھا لو، کل کا معنی کہو اور کل کا معنی کھا لو۔ تو اب یہ فرق کہاں پر آیا کہ مخرج صحیح طریقے سے ادا نہ کیا، جو اس کی صفات لازمہ تھی وہ صحیح طریقے سے ادا نہ کی، تو معنی کتنا بدل گیا۔ اسی طرح دوسری مثال، قرآن پاک میں
کئی جگہ پر یہ لفظ ہے قال قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین، اللہ نے فرمایا، قال اللہ اللہ نے فرمایا، قال الرسول رسول نے فرمایا۔ اب یہ جو قالا ہے قوف کے ساتھ، اگر اس کو صحیح طریقے سے ادا نہ کیا تو یہ بن جائے گا کالا، کاف ڈنڈے والا، اس کا معنی بنے گا تولنا۔ اب قال اللہ اس کا معنی اللہ نے فرمایا، اور قال اللہ کا معنی اللہ نے تولا، وزن کیا، تو اب یہ معنی بدل گیا، معنی فاسد ہو گیا، معنی فاسد ہوگا نماز ہی فاسد ہو جائے گی۔ تو یہ قرآن پاک نہ سیکھنے کا نتیجہ، مخارج اور صفات کو نہ سیکھنے کا نتیجہ۔ اسی طرح ہم پڑھتے ہیں اللہ الصمد، اللہ الصمد، کیا ترجمہ ہے اس کا؟ اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز۔ اگر صاد کو صحیح طریقے سے ادا نہ کیا، صاد کو، اور اس کو پڑھا سین، جیسے صحیح ادا جس نے صحیح نہیں سیکھا ہوتا وہ یوں ہی پڑھتا ہے، اب وہ پڑھے گا اللہ الصمد۔ اب صمد کا معنی ہوتا ہے حیران پریشان، حیران پریشان۔ اب اللہ الصمد کا مطلب اللہ بے نیاز ہے، اور دوسرا معنی بنے گا حیران پریشان ہے۔ کتنا معنی بدلا؟ تو یہ نتیجہ کس کا؟ کہ تجوید صحیح طریقے سے نہ سیکھی، قرآن پاک صحیح پڑھنا نہ سیکھا، نماز میں اس طریقے سے پڑھا تو نماز فاسد، نماز ٹوٹ جائے گی، کیونکہ معنی کفریہ ہو گیا، معنی فاسد ہو گیا، نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو یہ مخرج بدلنے سے یہ معنی کے اندر فرق۔ نماز شروع کرتے ہوئے ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، الحمد، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ حمد کا معنی تعریف، ہا کے ساتھ۔ اب اگر ہا کا مخرج صحیح ادا نہ کیا اور جیسے پڑھا جاتا الحمد، تو حمد کا ایک معنی ہے موت، حمد کا ایک معنی ہے موت۔ اب معنی تھا تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اور یہ مخرج صحیح ادا نہ کیا تو معنی کتنا بدلا؟ تمام موتیں۔ تو یہ تجوید نہ سیکھنے کا نتیجہ۔ تو اب آپ یہ میں نے آپ کو 6-7 مثالیں عرض کی ہیں، اس طرح کی بلا مبالغہ 1000 مثالیں قرآن پاک سے دی جا سکتی، قرآن پاک سے دی جا سکتی۔ تو اب جب معنی میں اتنا فرق آتا ہے، اعراب میں غلطی کی وجہ سے، تجوید نہ سیکھنے کی وجہ سے، مخارج صحیح ادا نہ کرنے کی وجہ سے، تو اب یہ بتائیے کہ تجوید سیکھنا فرض ہوگا یا نہیں؟ کہ جس کی وجہ سے ہم بول ہی کیا عجیب و غریب بول رہے ہوں، تو تجوید اتنی سیکھنا فرض ہے کہ جس کی وجہ سے قرآن پاک کا اتنا حصہ درست ہو جائے کہ جس کے ساتھ نماز ادا ہو سکے، جس کے ساتھ نماز ادا ہو سکے۔ تو دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ برائے بالغان میں کل سے نہیں، آج سے داخلہ لے لیں، آج سے داخلہ لے لیں، اور آج سے سیکھنا شروع کر دیں کہ جب تک سیکھنے کا سلسلہ جاری رکھیں گے، حتی الامکان سیکھنے کا سلسلہ جاری رکھیں گے، تب تک نماز ہوتی رہے گی۔ اور جب سیکھنے کا سلسلہ موقوف کیا اور صحیح طریقے سے نہ سیکھا، اس دن سے نمازیں فاسد ہونا شروع ہو جائیں۔ تو ہم انشاءاللہ عز و جل کوشش کریں گے کہ علم دین حاصل کرنے کے بارے میں جو نیتیں بیان کی گئی ہیں وہ ان نیتوں پر عمل کریں گے، ان نیتوں کے مطابق یہ فرض علوم کورس کریں گے، اور انشاءاللہ عز و جل قرآن پاک صحیح پڑھنا بھی سیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب۔